قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے جب انہوں نے مشرکون کے عبادت گاہ میں بتوں کو توڑا۔ اسلام ہمیں دوسرے مذہب کے احترام کا کہتا ہے، اور اس بات کے پیغام کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف احترام ہے اور ایک طرف بتوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اس میں اصل میں یہ مغالطہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم امریکہ میں آئے تھے، انہوں نے آ کے یہاں غیر مسلموں سے ملاقات کی، پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کوئی چرچ توڑ دیا۔ وہ حضرت ابراہیم کا گھر تھا، ان کے والد کا پروہت خانہ تھا، وہ وہیں رہتے تھے، اسی قوم میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے جب ان کو صحیح بات معلوم ہوئی تو اپنی قوم کو سمجھانا چاہا، اور سمجھانے کا ایک طریقہ یہ اختیار کیا کہ یہ کن کو پوج رہے ہو، یہ تو بالکل بے بس ہے، یہ دیکھو کہ میں نے ان کی گردنیں کاٹ دی ہیں اور ان میں سے کوئی میرے سامنے بات بھی نہیں کر سکا۔ تو یہ ایک قوم کے ایک فرد کا اپنا عمل ہے، اس کا کوئی تعلق اس سے نہیں ہے کہ کسی دوسرے نے جا کے کسی کی عبادت گاہ کے بت توڑ دیے ہیں۔ وہ تو خود اس عبادت گاہ میں موجود ہے، جو وہاں پہ تقریب ہو رہی ہے اس کا حصہ ہے، اپنی قوم کے ساتھ اس سارے معاملے میں شریک ہے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کی غلطی واضح کرنے کے لیے اپنی قوم کے اپنے پروہت خانے کے اندر یہ اقدام کیا ہے، سمجھانے کے لیے۔ یہ کسی کے خلاف کوئی وائلنس نہیں ہے، بلکہ استدلال اور آرگومنٹ کا ایک طریقہ ہے، انہوں نے اس کو عملی شکل دے دی۔ تو اس وجہ سے اس کو اس معنی میں نہ لیجیے، آپ کسی دوسری قوم کے بت خانے کو یا عبادت گاہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم کا ذکر ہے جب انہوں نے مشرکون کے عبادت گاہ میں بتوں کو توڑا۔ اسلام ہمیں دوسرے مذہب کے احترام کا کہتا ہے، اور اس بات کے پیغام کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا جو واقعہ ہے اس میں یہ چیز نظر آتی ہے کہ انہوں نے بتوں کو توڑا۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک طرف احترام ہے اور ایک طرف بتوں کو توڑا جا رہا ہے۔ اس میں اصل میں یہ مغالطہ موجود ہے کہ حضرت ابراہیم امریکہ میں آئے تھے، انہوں نے آ کے یہاں غیر مسلموں سے ملاقات کی، پھر ایک دن انہوں نے دیکھا کہ کوئی چرچ توڑ